بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آخری چٹان کے 16ویں پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ طاہر وزیر اعظم کے ساتھ مصافحے کر کے رخصت ہونے کو تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا، طاہر یہ قاسم ہے۔ قاسم میرا بیٹا ہے۔ طاہر نے گرم جوشی کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا۔ قاسم کوئی 20-22 سال کا موٹا تازہ نوجوان تھا۔ اس کے چہرے سے عمرہ کے عام لڑکوں کی طرح آسودگی، بے حسی اور بے فکری صاف جھلک رہی تھی۔ آنکھیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ اس میں اپنے عالی نسب ہونے کا احساس حماقت کی حد تک پایا جاتا ہے۔ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی، لیکن اس مسکراہٹ سے ملائمت اور سادگی کی بجائے درندگی اور عیاری برستی تھی۔ قاسم کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار تھی، جسے تیغ زدی سیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نے خود بغل میں دبا رکھا تھا اور جسم پر زرہ بختر پہنے ہوئے تھا۔ قاسم نے کہا، میں تیغ زنی کی مشق کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ کے یہاں آنے کا پتہ چلا۔ میں آپ سے زیادہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ وزیر اعظم نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور کہا، قاسم یہ ہمارے استبل سے اپنے لیے ایک گھوڑا پسند کریں گے۔ مشہور ہے کہ ایک عرب گھوڑے کی انتخاب میں غلطی نہیں کرتا۔ تم ان کے ساتھ جا کر دیکھو یہ کون سا گھوڑا پسند کرتے ہیں۔ لیکن قاسم نے گھوڑے کے انتخاب کے مسئلہ کو کوئی اہمیت نہ دی اور پھر طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ بیچنا چاہیں تو میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار خریدنا چاہتا ہوں۔ ابا جان اس کے لیے بڑی قیمت ادا کر دیں گے۔ آپ لباس سے ایک عالم معلوم ہوتے ہیں، آپ اسے کیا کریں گے؟ وزیر اعظم نے جھنجھلا کر منہ پھیر لیا اور طاہر نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ایسی چیز کو بیچنا اس کی تضحیک ہوگی۔ میں کسی معاوضے کے بغیر اسے آپ کی نظر کر دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس امانت کا مجھ سے بہتر حقدار ثابت کریں۔ قاسم نے پر امید ہو کر جواب دیا، آپ ایک عالم ہیں، میں ایک سپاہی ہوں۔ تلوار پر آپ سے زیادہ میرا حق مسلم ہے، ورنہ آپ آزما لیجئے۔ طاہر نے کہا، بہت اچھا، آپ تیغ زنی میں مجھے مات دے گئے تو تلوار آپ کی۔ شمشیر زنی کے فن میں قاسم کی خود اعتمادی غرور کی حد تک پہنچی ہوئی تھی، اور اس کا یہ غرور بلا وجہ بھی نہ تھا۔ وہ دور دراز کے بہترین استادوں سے فن تربیت حاصل کر چکا تھا۔ اس کی زندگی کے دو ہی مشاغل تھے، پولو اور تیغ زنی۔ پولو میں چند اور نوجوانوں کو بھی اس کا ہمسری کا دعویٰ تھا، لیکن تیغ زنی میں سب اس کے کمال کے معترف تھے۔ اس لیے جب طاہر نے اسے مقابلے کی دعوت دی تو قاسم نے ایک کہکہا لگایا اور وزیر اعظم نے طاہر کی طرف تعجب کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، یہ مقابلہ دلچسپ رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں دوسرے لوگ بھی اس سے لطف اٹھائیں۔ شاید خلیفۃ المسلمین بھی اس میں دلچسپی لیں، لیکن آج نہیں، کل بہتر رہے گا۔ آپ کل صبح آ جائیں، دوپہر اور شام دونوں وقت کا کھانا میرے ہاں کھائیں۔ قاسم اب تم انہیں گھوڑے دکھاؤ۔ وزیر اعظم سے دوبارہ مصافحے کرنے کے بعد طاہر قاسم کے ساتھ محل سے نیچے اترا۔ محل کے وسیع صحن میں سنگ مرمر کی سڑک کے دونوں طرف صاف شفاف پانی کے تالابوں میں فوارے چھوٹ رہے تھے، اور ان تالابوں کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں سبز گھاس کے پلاٹ تھے۔ ایک ڈیوڑی سے گزرنے کے بعد چند سیڑھیاں اتر کر یہ سنگ مرمر کے سڑک ایک دلکش باغ میں گزرتی تھی، اور تالابوں کا پانی دو آبشاریں بنانے کے بعد دو تنگ اور تیز رفتار نہروں میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ پھر ان نہروں سے دائیں بائیں کئی اور شاخیں نکل کر باغ کو سیراب کرتی تھی۔ وہ میدان جس میں پولو گھڑ دوڑ ہوتی تھی محل کے اس حصے کے عقب میں تھا، اور طاہر اسی طرف محل میں داخل ہوا تھا۔ دوسری ڈیوڑی پر باغ ختم ہو جاتا تھا، اور اس سے باہر ایک وسیع چار دیواری کے اندر وزیر اعظم کے خادموں کے مکانات اور ایک بہت بڑا استبل تھا۔ استبل میں مختلف نسلوں کے 150 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، اور یہ تمام وزیر اعظم کی ذاتی ملکیت تھے۔ طاہر نے استبل کے 3 چکر لگائے، کسی گھوڑے کو سرسری طور پر اور کسی کو غور سے دیکھا، اور بالآخر ایک گھوڑے کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ قاسم نے کہا، خوب، میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں، لیکن یہ کبھی کبھی الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہمارے استبل میں آئے ہوئے کل 2 مہینے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا سرکش ہے کہ میں بھی اسے تربیت نہیں دے سکا۔ ایک حبشی خادم گھوڑے کی زین ڈال کر استبل میں صحن میں لے آیا تھا۔ قاسم نے گھوڑے کی باگ پکڑ کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، کل کا وعدہ نہ بھولیے۔ طاہر نے مصافحے کے لیے
ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیے، تلوار اپنے ساتھ میں لیتا آؤں گا۔ قاسم نے ایک خادم کو اشارہ کر کے بلا کر کہا، یہ گھوڑا ان کے گھر چھوڑ آؤ۔ خادم گھوڑے کی بھاگ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن استبل کے دروازے سے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور آن کی آن میں دو گھوڑے صحن میں داخل ہوئے۔ طاہر نے ان گھوڑوں کے سواروں کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ یہ دونوں جوان لڑکیاں تھیں، دونوں سفید ریشم کا چست لباس اور موتیوں سے جڑی ہوئی سفید ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں۔ آنکھوں اور پیشانی کے سوا چہرے کے باقی نقوش پر سیاہ رنگ کے باریک نقاب تھے۔ گھوڑے بہت بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتری۔ خادم نے طاہر کے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی۔ ایک لمحے کے بعد دوسرے خادم بھاگتے ہوئے پہنچ گئے اور اس نے گھوڑے ان کے حوالے کر کے پھر طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ لڑکیاں قاسم کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ قاسم جلدی سے طاہر کو خدا حافظ کہہ کے ان کے پیچھے چل دیا۔ جب طاہر خادم کے ساتھ استبل سے نکل کر محل کی ڈیوڈی کے سامنے سے گزرا تو دونوں لڑکیاں سیڑھیوں پر کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں اور قاسم ان کی طرف اشارہ کر کے انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ آخری دروازے سے گزرنے کے بعد طاہر کے سامنے ایک کشادہ سڑک تھی اور اس کے ایک ہاتھ دریائے دجلہ اور دوسرے ہاتھ حکام سلطنت کے مکانات کی کتار تھی۔ کوئی 500 قدم کے فاصلے پر دریا کا پل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان لڑکیوں کے نام صفیہ اور سکینہ تھے۔ سکینہ قاسم کی بہن تھی اور صفیہ اس کی مرحوم چچا کی لڑکی۔ استبل سے نکلنے کے بعد سکینہ نے صفیہ سے کہا، صفیہ تم نے اس نوجوان کو دیکھا؟ کتنی سادگی تھی اس کے چہرے پر، تمہیں دیکھ کر بدحواس سا ہو گیا تھا۔ میں نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، تمہیں دیکھ کر بدحواس ہوا ہوگا۔ صفیہ وہ بغداد کے عمراء سے بہت مختلف تھا، ہمیں دیکھ کر فوراً آنکھیں اس نے جھکا لی تھیں۔ صفیہ نے جواب دیا، میں قاسم کے تمام دوستوں کے متعلق ایک ہی رائے رکھتی ہوں، لیکن میں اسے قاسم کے ساتھ پہلے کبھی نہیں دیکھ چکی ہوں۔ صفیہ نے کہا، ہاں وہ شکل و صورت سے بھی با علم آدمی معلوم ہوتا تھا۔ قاسم ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا۔ جب یہ لڑکیاں سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھیں، قاسم نے انہیں پیچھے سے آواز دے کر ٹھہرا لیا۔ صفیہ اس نے قریب پہنچتے ہوئے کہا، ایک جانور دیکھو گی؟ صفیہ نے جواب دیا، تمہیں دن میں ایک بار دیکھنے کے بعد میرے دل میں کسی نئے جانور کو دیکھنے کی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ قاسم نے اپنی تلخی کو مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں صرف تمہاری نگاہوں میں جانور ہوں، لیکن تمہیں ایسا شخص دکھاتا ہوں جسے کل تک بغداد کے تمام لوگ جانور کہیں گے۔ سکینہ تم نے بھی دیکھا؟ وہ نوجوان جو استبل میں میرے قریب کھڑا تھا، اس کے باپ نے بہادری کے انعام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی، اور آج اس نے مجھے دعوت دی ہے کہ اگر تیغ زنی میں اس سے بازی لے جاؤں تو وہ تلوار میری ہوگی۔ اس وقت طاہر ڈیوڈی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ قاسم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان بدوؤں کی ذہنیت بھی عجیب ہے، چاہے انہوں نے اپنی زندگی میں تلوار کو چھو کر بھی دیکھا نہ ہو، اپنے آپ کو اس فن کا استاد ضرور سمجھتے ہیں۔ کل بڑا عجیب تماشا ہوگا۔ ابا جان کی خواہش ہے کہ یہ تماشا خلفت المسلمین کے سامنے ہو۔ صفیہ نے کہا، اگر اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے اور وہ صحیح قسم کا بدو ہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوسروں کے لیے سامان تضحیک نہ بن جاؤ۔ چلو سکینہ چلے، کل دیکھیں گے اس کے کرتب۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو پھر اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے۔ دوستو، اس کے بعد کس طرح سے مقابلہ